جمیل صاحب کو سمجھائیں اللہ کا واسطہ. کسی نے میسج بھیجا، میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا، اب میں ان سے بھی گیا، انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے. کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے، ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، یہ تو بڑے علماء کا کام ہے. لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں، نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر، کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے، جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں، میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا، کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے، ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں، کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں، تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں، ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی، اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف، آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی میں چھایا ہوا ہے فیس بک پر، یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا، یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے، اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو، کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ناجائز ہے.
ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے، میں نے بار بار سنا اس کلپ کو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی. تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے بات، اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی، دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا، تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں، بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا حق ہے حمایت کر سکتے ہیں، وہ عالم دین ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک، اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں، تو ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے، تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق، بولو بھائی، نہیں کرتے. مولانا نے جو یہ دلائل دیے، ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں، بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو، مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے، آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو، اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے، اس کی گالی گلوچ کر کے، اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اس کی تعظیم کا، اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا، وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم، آپ قوم کو جمع کریں، ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی، عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں، مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے؟ لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں، اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں؟ نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے اس بیچارے نے، یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے، مسلم لیگ کے صدر سے، اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک، بولو بھائی، کرتے رہے ہیں. کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر.
کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے، علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں بھی آ رہا ہوں۔ پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے۔ اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی۔ تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں۔ تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں۔ اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا۔ ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے۔ مولانا نے کہا کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کی۔ انہوں نے وجہ بیان کر دی، بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی حمایت کروں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو بھائی اگر آپ کی رائے کے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں، اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے، اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے۔ مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے؟ مخلص ہے، تو وہ حمایت کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی، اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو۔ سمجھ رہے ہو؟ نعم بولو بھائی، نعم البدل۔ آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ، آپ کو یہاں جاب مل جائے، وہاں نہیں ملی، اللہ نے کہیں اور دلا دی۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا ادھر، یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں، اللہ کو پتا ہے یہاں نہیں ہے، وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں۔ تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے، پورا زور لگا لیا، ان کا نام بھی آ گیا، عین موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے، بڑی دعائیں مانگی تھی، گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ، مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں؟ رد ہو گئیں۔ اللہ کی قدرت کی اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ میری جاب نہیں لگی تھی۔ تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی، بولو بھائی، قبولیت کا۔ یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا، متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا۔ آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے، مریض کو شفا نہیں ملی، مر گیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا، ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا، زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں۔ تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا، متبادل۔ صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا، شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں۔ تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں۔ آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے، اس کو بھی کیا ہونے والی ہے؟ بیماری۔ تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا۔ اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں، کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا۔ اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو، وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بینک میں جمع، اور اس پہ سود لگتا ہے۔ پھر کیا لگتا ہے؟ سود۔
بہت بڑا چڑھا کے، کیونکہ ابھی نہیں دیا نا اس دعا کا نتیجہ، ابھی نہیں ملا تو بعد میں جب ملتا ہے، تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے، پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، تو جب بعد میں ملے گی اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو، اور اگر ادھار پہ چاہیے بعد میں چاہیے تو پھر زیادہ دوں گا میں، کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو، یقین کر لے ہو رہی ہے قبول۔ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے، اس کی حکمت ہے، ہم نے مانگنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ سے محبت، ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے، دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے، وہ ہے دل کی تسلی کہ اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے؟ اللہ کی عدالت میں، کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے؟ شروع ہو گئی، ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں، بولو بھائی اس پہ نمبر لگ گیا ہے، رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے۔ اب کب نمبر آتا ہے؟ ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دی۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار، تم کرنے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے، ویزا لگنے کا انتظار ہے بس، ہے بھائی تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں، جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا، اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع، بولو بھائی، کرا دی ہے، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو تسلی، یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے دنیا میں۔ اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے۔ ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے، سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے، یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا، سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، بیٹا گم گیا، دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، مانگتے رہے، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے، ذرہ برابری بھی مایوسی نہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا بھائی۔ زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میرا والی وارث چاہیے، میرا والی وارث چاہیے، لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی، مگر آپ مایوس نہیں ہوئے۔ بھائی ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے، جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے۔ اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری، کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا، ابتدا وہاں سے کی، تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانج بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اور اس عمر میں کیا مانگ رہے اللہ سے؟ دعائیں مانگ رہے، خفیہ، چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ مجھے پتا ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، مجھے پتا ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے پتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ حب لی من لدنک ولیا، عطا کر دے، گفٹ دے دے، ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث۔ عجیب بات ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں۔ حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا، حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔